اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 101۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظر سے دیکھو۔ خدا کی قسم، وہ جلد ہی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی اور امن اور خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ موڑ کر پیٹھ پھرا کے وہ واپس نہیں آیا کرتی، اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اس کی مسرتیں رنج میں ہوں گی اور جواں مردوں کی ہمت و طاقت اس میں کمزوری و ناتوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دیکھو، دنیا کو خوش کر دینے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے، اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہیں۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جو سوچ سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی، گویا کہ وہ موجود تھی ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی، گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو، اور ہر آنے والے کو نزدیک اور پہنچا ہوا سمجھو۔ عالم وہ ہے کہ جو اپنا مرتبہ شناس ہو، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگر اسے دنیا کی کھیتی بونے کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، اور آخرت کی کھیتی بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرنے لگتا ہے۔ گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی وہ تو ضروری تھی، اور جس میں سستی و کوتاہی کی وہ اس سے ساقط تھی۔ اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت کہ جو اس میں ہوں الٹ دیا جائے۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے، مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے کہ اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔